بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الکہف ہماری حرف بحرف ترجمہ اور آسان تفسیر سے چل رہی تھی۔ آیت نمبر 53 تک ہم پڑھ چکے تھے، آج ہم آیت نمبر 54 پڑھیں گے، یعنی رکوع نمبر 7 پڑھ چکے تھے، آج ہم رکوع نمبر 8 پڑھیں گے۔ رکوع نمبر 7 کی آیت نمبر 53 میں اللہ نے فرمایا کہ مجرم لوگ جب آگ کو دیکھیں گے اور انہیں گرایا جا رہا ہوگا اس آگ میں، تو وہ کوئی ٹھکانہ نہیں پائیں گے اس کے علاوہ کسی اور ٹھکانے کو، یعنی بچنے کی کوئی اور جگہ نہیں ہوگی۔ پھر رکوع نمبر 8 شروع کرتے ہیں، اس میں اللہ نے کیا فرمایا وہ دیکھتے ہیں۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا، واو کا مطلب اور لقد البتہ تحقیق کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ صرفنا پھیر دیا ہم نے، پھیر کر بیان کر دیا ہم نے، فی ھذا القرآن، فی کا مطلب میں آئے گا، ھذا کا مطلب اس، القرآن قرآن میں، تو فی ھذا القرآن میں، اس قرآن میں ہم نے پھیر کر بیان کر دیا ہے، للناس لوگوں کے لیے، من کل مثل ہر طرح کی مثال۔ اللہ نے فرمایا انسان کو سمجھانے کے لیے ہم ہر سطح پر گئے، ہم ہر لیول پر ہم نے نبی، رسول، پیغمبر، نشانیاں اور معجزات تک بھیجے۔ بس انسان کیا ہے، وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، اللہ نے فرمایا انسان ہے کہ اکثر یعنی زیادہ تر انسان شیء ہر شے سے، جدلا جھگڑا کرنے میں، یعنی انسان ہر چیز سے جھگڑا کرنے میں ہے، انسان کسی چیز کو نہیں سمجھتا۔ سمجھا کر اللہ تعالیٰ نے ہر لیول پر آ کر انسان کو سمجھایا، پر انسان ہر چیز میں نقص اور کیڑے نکالتا ہے اور جھٹلاتا ہے اللہ اور اس کے رسول اور بروز قیامت کو۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا وما منع الناس، اور نہیں منع کرنا یعنی روکا، الناس لوگوں کو یعنی انسانوں کو، ان یؤمنوا کہ وہ ایمان لے آئیں، اذ جاءہم الہدی جب آ گئی ان کے پاس ہدایت۔ اللہ نے فرمایا ہم نے تو لوگوں کو نہیں روکا کہ وہ ایمان نہ لے آئیں، ہم نے تو بھیجی ہی اس لیے پیغمبر، نبی، رسول اور کتابیں ہیں تاکہ لوگ ایمان لے آئیں اور جنت میں چلے جائیں۔ اذ جاءہم الہدی جب آ گئی ان کے پاس ہدایت، ویستغفروا اور وہ بخشش مانگے، ربہم اپنے رب کی۔ اب انہیں چاہیے تھا کہ جب ہدایت آ گئی ہے اپنے رب کی طرف سے، وہ استغفار کریں، توبہ کریں اور اپنے رب کے پاس آئیں، لیکن انہوں نے کیا کیا، الا مگر، ان یہ کہ تأتیہم سنت الاولین آ جائے ان کے پاس سنت، کوئی طریقہ، کوئی معاملہ اولین پہلوؤں کا۔ تو ہم نے تو ان کو ہدایت کے لیے سب چیزیں دے دی، اب انہیں نشانیاں بھی دکھا دی، انہیں چاہیے کہ ایمان لے آئیں، لیکن یہ کیا کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی پہلے لوگوں کا کوئی طریقہ آ جائے، جس طرح ان کے سامنے بہت بڑی بڑی نشانیاں ہوتی تھی، اصحاب کہف کا واقعہ ہوا تھا، پھر اصحاب الفیل کا واقعہ ہوا تھا، ہاتھی والوں کا، اور موسیٰ علیہ السلام کے معجزات، اس طرح کے بڑے بڑے معجزے ہمیں دکھائے جائیں تب ہم ایمان لے آئیں گے، یعنی پہلے لوگوں کا کوئی معاملہ ہمارے ساتھ ہو جائے تو پھر ہم ایمان لے آئیں گے۔ او یأتیہم العذاب قبلا، یا یہ کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے عذاب آ جائے، ہم اپنی آنکھوں سے عذاب کو دیکھیں تو تب ہم ایمان لے آئیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ خود بخود دعوت دے رہے ہیں اپنے آپ کو جہنم کی، کیونکہ ہم نے تو ان کے سامنے ہر چیز واضح کر دی اور انہیں چاہیے تھا کہ اب ایمان لے آئیں۔ پہلے لوگوں کی جو اللہ نے یہاں پر بیان کی ہیں کہانیاں، ان کو دیکھ کر ایمان لے آئیں، لیکن یہ اس انتظار میں ہیں کہ ہمارے سامنے معجزے ہو جائیں یا ہم اپنی آنکھوں سے عذاب کو دیکھ لیں تو پھر ہم ایمان لے آئیں گے۔ اب ان کے اوپر حجت تمام ہو گئی ہے۔ اللہ نے فرمایا وما نرسل المرسلین، اور نہیں نرسلو ہم ارسال کرتے ہیں، یعنی ہم بھیجتے مرسلین رسولوں پیغمبروں کو، الا مبشرین و منذرین، یعنی ہم نبی اور رسولوں کو صرف اس لیے بھیجتے ہیں کہ وہ خوشخبری دیں جنت کی اور ڈرائیں لوگوں کو جہنم سے۔ نبیوں کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے قیامت کا، کوئی اختیار نہیں ہے جنت جہنم کا، یہ تو اللہ کے پاس ہے۔ یہ لوگ جو کہتے ہیں نبی اب قیامت لے آؤ، تو اللہ نے فرمایا انہیں کہہ دو کہ میرے پاس تو صرف اختیار یہ ہے کہ میں آپ کو خوشخبری دوں جنت کی اور جہنم سے ڈراؤں۔ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ جو جھگڑتے ہیں، وہ جنہوں نے کفر کیا، بالباطل ساتھ باطل کے، لیدحضوا تاکہ وہ پھسلائیں، بہ الحق ساتھ اس کے حق کو۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تو وہ کیا کرتے ہیں، باطل کے ساتھ مل کر حق کو پھسلاتے ہیں اور حق والوں کو ڈگمگانے کی کوشش کرتے ہیں اور حق کو خلط ملط کرتے ہیں۔ واتخذوا، اور انہوں نے اخذ کرنا یعنی بنا لیا میری آیات کو، وما انذروا، وہ آیاتیں جو میں نے بھیجی تھی ان کی اور ڈرانے کے لیے، ہزوا مذاق، تو انہوں نے میری آیاتوں کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، باطل کے ساتھ مل کر انہوں نے حق کو بھی خلط ملط کر دیا اور کہتے ہیں کہ کہاں ہے وہ جہنم، کہاں ہے وہ جنت، کہاں ہے وہ تمہارا رب، کہاں ہے وہ آخرت جس کا تم وعدہ کرتے ہو، اگر سچے ہو تو لے آؤ۔ تو یہ بار بار ایسی اللہ تعالیٰ
کے اوپر باتیں بنا رہے تھے اور جھوٹ گھڑ رہے تھے اللہ کے اوپر، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھیں، اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے میری آیتوں کا مذاق اڑایا تھا، وہ آیتیں جو ان کو ڈرانے کے لیے آئی تھی۔ ومن اظلم، اور کون بڑا ظالم ہے، ممن، اس سے جو ذکر نصیحت کیا گیا بآیاتی، آیات کے ذریعے اللہ کی، ربی، اپنے رب کی، یعنی ان سے بڑا ظالم کون ہوگا جن کو اللہ کی آیات کے ذریعے ڈرایا جائے، اور ڈرائے بھی رسول جو ان کے سامنے ہو پھر بھی ایمان نہ لے آئیں، تو ان کا کیا کہنا؟ فاعرض، پھر اس نے اعراض کیا، عنہا، اس سے، ونسیہ، اور وہ بھول گیا، ما قدمت، جو قدم، جو یعنی بھیجا آگے انہیں، یدا، اس کے ہاتھوں نے۔ یعنی یہ کیسے ہیں کہ ان کے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جن کو اللہ کی آیات سے نصیحت کی جائے اور پھر وہ اس سے اعراض کرے، اور اعراض کرنے کے بعد وہ دنیا میں بربادیاں کرتا رہے، فساد مچاتا رہے، اور وہ بھول جائے پھر ان کو کہ جو اس نے آگے اعمال بھیجے ہیں اپنے ہاتھوں سے، ان سب کو بھول جائے۔ تو اللہ نے فرمایا انا جعلنا، بے شک ڈال دیے ہم نے، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، اکنتاً، پردے، ان یفقہوہ، نہ سمجھ سکیں گے، فقیہ سمجھنے کو کہتے ہیں، من یرد اللہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اسے دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ یہ حدیث ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ فقہ سمجھ سے ذہن میں رکھیے گا۔ فی آذانہم، ان کے کانوں میں، وقرا، بوجھ، اللہ نے فرمایا کہ اب ہم نے ان کے دل کے اوپر بوجھ، مہریں لگا دی ہیں ان کے گناہوں کے سبب، اب ان کو حق کی بات سنائی نہیں دے گی کیونکہ انہوں نے بہت مذاق اڑا لیا ہے اور ان کے کانوں پر ایک بوجھ سا پڑ گیا ہے۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اور اگر تدعو، آپ انہیں دعوت دیں، بلائیں، إِلَى الْهُدَىٰ، ہدایت کی طرف، فلن، تو ہرگز نہیں، یہتدوا، وہ ہدایت پائیں گے، اذن، ابدا، تب، ابدا، کبھی بھی، کیونکہ اب ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہیں، اب انہوں نے اس قدر اللہ کو جھٹلایا ہے، اللہ کے رسول کو، اور اس طرح انہوں نے آیات کا مذاق اڑایا ہے، حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط کر دی ہے، ان آیتوں کو انہوں نے جھٹلایا ہے جو آیتیں ان کے لیے نازل ہوئی تھیں کہ تاکہ یہ ایمان لے آئیں۔ تو اب اے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم، اب ان کو دعوت بھی فائدہ نہیں پہنچائے گی، اب آپ جن کو جتنی بھی ہدایت کی باتیں سنا دیں، اب ان پر ہدایت کا اثر کبھی بھی نہیں ہونے والا، اب ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ، اور رب آپ کا الغفور، بہت بخشش اور بہت مغفرت والا ہے، ذو الرحمہ، اور رحمت والا ہے۔ لو یؤاخذہم، لو کا مطلب اگر آئے گا، یؤاخذو، وہ پکڑ لے انہیں، اخذ کر لے یعنی پکڑنا، وہ اخذ کر لے، پکڑ لے انہیں، بما، بوجہ اس کے جو، کسبو، انہوں نے کمائی کی، کسب کہتے ہیں کمانے کو، جس طرح الکاسب حبیب اللہ، محنت سے کمانے والا اللہ کا دوست، حدیث ہے، تو کسبو، انہوں نے کمائی، آپ اس سے ذہن میں رکھ لیں، تو پکڑ لے اگر اللہ انہیں، بوجہ اس کے جو انہوں نے کمائی کی ہے، لعجل لهم العذاب، البتہ وہ جلدی دے دے انہیں، العذاب، عذاب، یعنی اللہ اگر پکڑنا چاہے تو انہیں دنیا میں پکڑ سکتا ہے، انہیں عذاب دینا چاہے دنیا میں دے سکتا ہے، جو انہوں نے کارنامے انجام دی ہیں دنیا میں، لیکن اللہ کیا چاہتا ہے، بل لہم، ان کے لیے، موعدہم، وعدہ، ایک وقت کا، ایک مدت کا، ہرگز لن یجدو، وہ پائیں گے، من دون ہی، سوائے اس کے، موئلہ، کوئی پناہ گاہ، لیکن اللہ نے ان کو ڈھیل دی ہوئی ہے، ایک مدت تک ان کا وقت مقرر ہے، پھر جب وہ مدت اور وقت پورا ہو جائے گا، جب قیامت برپا ہو جائے گی، پھر یہ اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، پھر وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پناہ گاہ، کوئی اور مددگار نہیں پائیں گے، پھر اللہ کے سامنے ہوں گے، پھر اللہ ان سے پوچھے گا کہ تم نے کس طرح دنیا میں مذاق اڑایا تھا اللہ اور اس کے رسول کا۔ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ، اور یہ کہ واو کا مطلب اور تلک کا مطلب یہ آتا ہے، قرآ کہتے ہیں بستیوں کو، جس طرح ہم نے سورہ یاسین میں پڑھا کہ وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَارِيَةِ، بیان کیجئے ایک مثال بستی والوں کے لیے، تو قریہ بستی کو کہتے ہیں، وَتِلْكَ الْقُرَىٰ، اور یہ کہ بستیاں ہیں، أَهْلَكْنَاهُمْ، أَهْلَكْنَا ہلاک سے ہے، ہم کا مطلب انہیں، تو یہ بستیاں ہیں، ہلاک کیا ہم نے انہیں، لما، جب، ظلموا، تو ظلم کیا انہوں نے، یعنی اللہ نے فرمایا کہ ہم نے کئی ایسی بستیاں ہلاک کی ہیں جنہوں نے ظلم کیا، جیسے ہم نے پڑھا فانظر کیف کان عاقبۃ المکذبین، دیکھو جا کر پھرو، فسیروا فی الارض، زمین میں سیر کرو، پھیرو، دیکھو کیسے ہم نے ہلاک کیا ان لوگوں کو جنہوں نے کیا کیا، ظلم کیا تھا اور فساد مچایا تھا۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور آپ دیکھیں کہ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ، اللہ نے فرمایا ہم نے کیا حشر کیا قوم عاد کا،
اور فرعون ذی الاوتاد، اور فرعونوں کا جو میخوں والے تھے، جو بڑے بڑے محلات، بڑے بڑے کیلوں والے تھے، خیموں میں کیل گاڑا کرتے تھے، ان کا کیا حال کیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کو کیا حشر کیا، کس قدر اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین پر پٹخ پٹخ کر مارا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تم دیکھو پھرو کتنے بستیوں کو ہم نے ہلاک کیا، تمہارے سامنے ہیں۔ اصحاب الفیل کا واقعہ تمہارے سامنے ہے، پرانے واقعات تمہارے سامنے ہیں، پھر بھی تم ایمان نہیں لے آ رہے۔ پھر اللہ نے کہا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا، اور بنا دیا ہم نے لِمَهْلِكِهِمْ ان کی ہلاکت کے لیے موعدہ، وعدہ کا ایک وقت۔ بس اگر یہ ایمان نہیں لے آتے تو ہم نے پھر ان کی ہلاکت کے لیے ایک وقت مقرر کر دیا ہے، جو وقت آئے گا تو پھر یہ سب کے سب اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، اور پھر ان کو کیا ہوگا کہ گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ پھر ان سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، کیونکہ ان کے اعمال اس قدر گندے ہوں گے کہ ان کو سیدھا ہی گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے کہ ہاں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کو جھٹلایا تھا، اللہ کے رسول کو جھٹلایا تھا۔ تو ہم بھی اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو صحیح معنوں میں سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر 100% عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو الحمدللہ سورۃ الکہف کی ہماری آیت نمبر 59 اور رکوع نمبر 8 کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ہم سب کے لیے ذخیرِ آخرت بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔